بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جہنم ولبئس المہاد. سورہ بقرہ کی یہ 3 آیات ہیں. آیت نمبر 204 205 اور 206. اور میں چاہوں گا کہ آج آپ کے گھرانے والے، قابل احترام خواتین اور آگے وہ اپنے رشتہ داروں کو کہیں، بتلائیں، نصیحت کریں کہ ان آیات کو آج ضرور پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو اور بار بار پڑھو. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں. ان میں اللہ جل شانہ منافقین کی صفات بیان کرتے ہیں. کس کی بولیے؟ اور ہم پکے مسلمان ہیں، ہم پکے عاشق رسول ہیں. منافق اور چیز، مسلمان اور چیز. اور ہمارے سامنے جب بھی منافق کا نام لیا جاتا ہے، منافق کی بات کی جاتی ہے، منافق کا تذکرہ ہوتا ہے، منافق کی صفات ان کو چھیڑا جاتا ہے، منافق کی خرابیوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کیا جاتا ہے، تو مجھ سمیت
اور صرف مرد نہیں، خواتین سمیت سارے یہی سمجھتے ہیں یہ وہ اس دور کے منافق ہیں جو دور نبوت میں منافق تھے یا پچھلے دور کے۔ ہمارا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، کیوں کہ ہم تو سرٹیفائیڈ مسلمان ہیں، ہم پکے سچے کھرے مسلمان ہیں۔ آؤ یہ جو صفات ہیں 5 اور یہ ساری کو اچھی نہیں، یہ بری صفات ہیں، دیکھیں کہ کیا ہی ہم میں یہ پائی تو نہیں جاتی ہیں۔ پکے مسلمان اور سچے عاشق، کہیں یہ صفات ہم میں کوٹ کوٹ کے تو نہیں بھری ہوئی ہیں اور ہماری زندگی انہی صفات پر قائم ہے۔ اور میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم میں سے اکثریت کی زندگی، اس زندگی کی عمارت انہی بری 5 باتوں پہ کھڑی ہے۔ تو پھر منافقین میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ اور عام طور پر تصور یہ ہے کہ منافق ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اگر کو ان کی 1 2 4 صفت آ بھی گئی ہے تو پھر کیا ہوا؟ یاد رکھو اللہ کے ہاں منافق کافر سے زیادہ بدتر ہے۔ منافق کافر سے زیادہ بدتر ہے، کیوں؟ کافر اندر سے بھی کافر، باہر سے بھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آج جس کو بڑی پڑھی لکھی زبان میں کہتے ہیں یار یہ ڈپلومیٹ آدمی ہے، اور لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں، کیا بات ہے۔ اور آج ہی عامی بازاری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یار یہ سیاستدان ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا سیانا آدمی۔ حقیقت میں کیا ہے؟ منافق ہے۔ لیکن یہ ہے ضمیر سو گئے ہیں، اس لیے نفاق اور منافق کا لفظ کو زیادہ بھاری لگتا ہی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ منافق وہ ہے، اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اس کے متعلق نفاق منافقین کے متعلق بڑی باتیں ہیں۔ صرف ایک آیت سنیے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کافر ان سے اوپر ہوں گے، اور منافق کیونکہ جہنم میں جتنا نیچے کا درجہ ہوگا گرمی اتنی زیادہ، کیا خیال ہے؟ گرمی، حرارت، آگ کی تپش، عذاب اتنا زیادہ ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافق جنت کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، آپ ان کا کوئی مددگار کبھی بھی نہیں پائیں گے، کوئی مدد کرنے آئے گا ہی نہیں۔ اور اس دن حکمرانی کس کی ہوگی؟ الواحد القہار، اس اکیلے کی جو سب پر غالب ہے، لیکن وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، رحمان بھی ہے اور کریم بھی ہے اور غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، وہاب بھی ہے، لیکن اس دن وہ بھی کسی کی سنے گا۔ کیوں؟ نفاق اور منافقین اسے اتنے ناپسند ہیں، کیوں؟ اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ تو آئیے سنیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان سے بچائے، اور اگر ہم میں موجود ہیں تو ہمیں ان صفات سے نجات عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، اور یہاں بڑے کاروباری حضرات، بڑے بزنس مین اور مالی طور پر بڑے بڑے ماہر اور ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، توجہ کیجئے گا، گویا قرآن کریم آج ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے۔ یہ ان کے لیے نہیں، گویا ہم جو بیٹھے ہیں سارے کہنے سننے والے، ہمارے لیے آیا ہے۔ فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
جب وہ دنیا کے متعلق بات کرتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہو، اتنا ماہر آدمی ہے، اتنا سیانا آدمی ہے، اپنے فیلڈ میں اتنا ایکسپرٹ ہے، بزنس کی اتنی باریکیوں کو جانتا ہے، لین دین کے جو طریقے ہیں اس سے اتنا باخبر ہے کہ ہمارے حبیب آپ حیران رہ جاتے ہو، اتنا ماہر ہے۔ اور ہمارے نزدیک ایسے آدمی کی قیمت کتنی زیادہ ہے آج؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں میرے بھائی، ساتھی، دوست، عزیز، بڑے پراپرٹی ڈیلرز بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے تگڑے بیٹھے ہیں یہاں۔ کتنی قیمت ہوتی ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ ٹائکون ہے اپنے میدان کا، جب وہ آئے تو کیسے سامنے سارے سر نیچا کر کے بیٹھتے کہ اس سے کو بات سیکھیں گے، کوئی نہ کوئی کلو ملے گا، کو بات پتہ چلے گی، اور جب وہ بات کرتا ہے تو سارے سر دھنتے ہیں، کمال ہی کر دیتے یار انو کہندے نہ عقل اے ہوئی نہ سمجھ، اے ہوئی نہ نو پتہ کاروبار کی نہیں ہوندا ہے۔ فرمایا ایسی بات کرے گا کہ تم اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں دبا لو گے کہ یار ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کچھ بھی ہوتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ دوسری بات فرمایا وہ تمہیں کہے گا اے سنو، جو میرے دل میں ہے اس پر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کو پتا ہے میں ماہر ہوں، میں بڑا ایکسپرٹ ہوں، میں بڑا کائیاں ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں، لوگ میری طرف دیکھتے ہیں اور انگلیاں دانتوں میں دباتے ہیں، لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کہ اندر سے مجھے سارے آج کی زبان میں کیا ہے 2 نمبر سمجھتے ہے کہ نہیں؟ ایسے بڑے بڑوں کو جن کے سامنے سر جھکاتے ہو، جن کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہو، جب علیحدہ ہوتے ہو گالیاں دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو، غیبتیں کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اور بولو اللہ کے بندو ہم سارے یہ کرتے ہیں، ویسے زبانیں بند ہیں، منہوں پہ مہرے اور تالے لگے ہوئے، اور اس کو پتا ہے تو جب وہ تمہارے سامنے بیٹھے گا تو ساتھ یہ کہے گا اے سنو، میری نیت میرا دل بڑا صاف ہے، سنتے ہو کہ نہیں؟ اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں میں بڑا صادق سچا آدمی ہوں، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اسے قسمیں کھانے کی ضرورت بھی بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کہ یہ جو پلاٹ بیچ رہا ہوں، یہ جو کمرشل تجھے لے کے دے رہا ہوں، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، میرا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرا اس میں اور ٹگا بھی نہیں ہے، تو میرا بھائی ہے، تیرے دادے پردادے سے ہماری رشتہ داری ہے، تجھے لے کے دے رہے ہیں، لیکن بعد میں جب سودا ہوتا ہے تو جو بیچارہ خریدتا ہے وہ 2 سال روتا ہی رہتا ہے کہ ہر طرف سے اس نے صفائی کر دی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ اوے ظالموں مجھے سچا سمجھو، میری جو زبان ہے دل ویسا ہی ہے۔ عرش والا کیا کہتا ہے؟ اس کا دل اور ہے، زبان اس کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے۔ یہ چیزیں ہم میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہماری زندگی اکثر کی چلتی اس پہ ہے، زندگی چلتی اس پہ ہے، چاہے بزنس مین ہے، ملازم پیشہ ہے، تجارت کرنے والا ہے، دکاندار ہے، سرکاری ملازم ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، کہیں بھی ہے، یہ 2 چیزیں ہیں کہ نہیں؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ تیسری بات، تیسری بری صفت وہ یہ ہے، فرمایا وہ جھگڑنے والوں میں بڑا سخت جھگڑالو ہے۔ اور آج اس طرح کے جھگڑالو کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یار اس کی پرسنالٹی بڑی، بولو ہے کہ نہیں یہ بات؟ ذرا بات ہو تو اسلحہ نکال لیا، ذرا بات ہو تو تھانے کی دھمکی دی، ذرا بات ہو تو اپنے تعلقات کا دباؤ ڈالا، ذرا بات ہو تو بڑے دروازوں پہ جا کے شکایتیں لگا کے اندر کروا دی۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ بندے بھی مسلح بلوائے، مقدمے بھی بنائے، کچہریوں میں بھی گھسیٹا، اور پھر کہا آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے۔
اور لوگ کہتے یار آدمی تگڑا ہے، یہ تگڑا آدمی اللہ کے ہاں ذلیل و رسوا ہے۔ اللہ کے ہاں بولو، اللہ سے تگڑا تو نہیں نہ ہو سکتا، ہو سکتا ہے اللہ کو شکست دے دے گا، یا جو حکم عرش والا دے گا اس حکم کو یہ ٹال سکے گا؟ ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اور خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے میں جو بد امنی ہے، جو بے چینی ہے، جو دشمنیاں ہیں، جو کینہ ہے، جو بغض ہے، جو بے رحمی ہے، اگر یہ چیزیں، یہ بری صفات نکل جائیں تو معاشرہ صحابہ کا معاشرہ بن جائے۔ ہم کہتے تو سارے ہیں کہ اچھے بنو، لیکن اپنی صفائی کرنے کو تیار ہوتے ہو کوئی؟ وہ کہتے ہیں کیوں ہو جی، ہم نے پہلے انہی صفات عالیہ کے ساتھ دنیا کمائی ہے، اب اور کریں گے تو اور کمائیں گے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور جھگڑا کرنے والوں میں سخت جھگڑالو ہے۔ تو اس سے یہ بھی سن لو کہ پھڈے باز جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، اور عام پھڈے باز ہے، اس سے لوگ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں۔ اس پھڈے باز کو اوپر والے سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ عرش والے نے پھڈا ڈال دیا تو اس کا حشر کیا کرے گا؟ اور یہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے کہ جو اس طرح کا ہے، مرنے سے پہلے عرش والا اسے ایک بار نشان عبرت ضرور بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا والوں کو یہ بتلانا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ حکم میرا چلتا ہے، جو میں چاہتا ہوں میں کن کہتا ہوں ہو جاتا ہے۔ اے انسان، تجھے غلط فہمی تھی، وہ ہم نے تجھے مہلت دی تھی، طاقت تیرے پاس نہ پہلے ہے، نہ اب ہے، اور نہ کبھی ہوگی۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور ہم نے انسان کو پیدا ہی کمزور کیا ہے اس کے پاس کیا؟ کرسی والوں کو ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا ہے کہ نہیں ہوتے؟ کرسی والے جن کے سامنے لوگ آنکھیں نہیں اٹھاتے، بعد میں ان کے جو راز کبھی آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں نکلتے ہیں، سنے اور دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ تو مالک کون ہے؟ بولو، زور سے بولو، کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اور ہر چیز کا اقتدار کس کے پاس ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جس کو یہ بات سمجھ آ جائے اور اللہ ہمیں سمجھ دے، اس کی دنیا اور آخرت سارا کچھ سدھر جاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اور قرآن کریم یہ اس طرح کے ہم جو نفاق کرتے ہیں کہ دنیا داری میں بڑے ماہر ہیں، لیکن آخرت کا پتہ بولو اللہ کے بندو، یہ اتنے بڑے ٹائکون بنے پھرتے ہیں، کسی کو کھڑا کر کے کہو اللہ کے لیے نماز ایک بار سنا دو، نماز کیسے پڑھتے ہیں، رکعات بتا دو۔ اچھا نماز جنازہ ہی سنا دو، آخر بیٹا بھی مرے گا، بیٹی بھی فوت ہوگی، ماں بھی جائے گی، باپ بھی دنیا سے جائے گا، بھائی بھی جائیں گے، اگر کہیں کھڑا ہونا پڑ گیا تو وہاں دولت دے کے چھوڑاؤ گے یا دعائیں مانگ کے چھوڑاؤ گے؟ بولو، کو 2-4 پلاٹ دے کے 2-4 ارب دے کے چھوٹ ہو جائے گی؟ وہاں تو یہی کہنا پڑے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اے مالک، تیرے سپرد کر رہے ہیں اور ہم بے بس ہیں، اس لیے زندہ کو بھی معاف کر اور مردہ کو بھی معاف کر، جو حاضر ہے اسے بھی معاف کر، جو غائب ہے اسے بھی معاف کر، جو چھوٹا ہے اسے بھی معاف کر، اور جو بڑا ہے، چھوٹا بڑا سارے تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ وہاں اظہار عاجزی کرنا ہے، وہاں آہوزاری کرنی ہے، وہاں گریہوزاری کرنی ہے، وہاں خشوع و خضوع سے اس کو منانا ہے۔ وہاں یہ دولت، یہ دنیا داری کام
اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. فرمایا لوگوں وعدہ اللہ کا ہے اور اللہ اپنے وعدے کو کبھی جھوٹا نہیں ہونے دیتا ہے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت انہیں اس بات کی عقل اور سمجھ ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے. تو کیا جانتے ہیں؟ اگلی آیت میں بتایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ صرف دنیا کی جو ظاہری ہے اس کو تھوڑا بہت جانتے ہیں. قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کا جو باریکی سے ترجمہ ہے، عام ترجمے میں کیا ملے گا کہ وہ دنیا کو ظاہری طور پر جانتے ہیں، لیکن یہاں ظاہراً مفسرین نے بیان کیا تنوین جو ہے وہ تقلیل پر دلالت کرتی ہے، تھوڑا دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، بڑے ماہر بنتے اور سمجھے جاتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں وہ ہماری جتنی دنیا ہے اس کے مقابلے میں بڑا کتنا ہے، تھوڑا سا جانتے ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں بڑا اور سامنے بیٹھنے والے بھی جھک کے بیٹھتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لیکن جس کے لیے ہم نے پیدا کیا تھا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت سے یہی لوگ مکمل بے خبر ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب کفن دیا جائے تو کپڑے کتنے ہونے چاہیے. کتنوں کو پتہ ہے؟ مولوی صاحب نے ٹونڈو، لے آؤ پھاڑ کے کدھر، لے آؤ جی، لے آؤ مولوی صاحب لبو. وہ پھر جیسا بھی ملے وہ لے آتے ہیں. جی حضرت صاحب کو، والد صاحب کو، والدہ کو کفنانا ہے، بتاؤ کیسے، نہلانا کیسے ہے یہ بھی نہیں پتا ہے، قبر میں کیسے اتارنا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے، اتارنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے رب سے کیا مانگنا ہے وہ بھی نہیں پتا ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اور جب یہ ایسا ٹائکون مرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا کہ نہ ہوگا؟ جس کو نہ والدہ پہ، نہ والد پہ، نہ بھائی پہ، نہ پیاروں پہ جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا تو اس کا حشر کہاں اچھا ہوگا؟ کتنی زندگی گزار لوگے، کتنی گزار لوگے. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. فرمایا انہوں نے اپنی جانوں میں غور نہیں کیا، اور جو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے، یہ جو کچھ پیدا ہوا ہے انسانوں حق کے ساتھ ہے، لیکن مدت تھوڑی ہے، ہر ایک نے چلے جانا ہے. آسمان و زمین تو بعد میں جائیں گے، ہم اس سے پہلے ہی نکل جائیں گے. تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اور آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک دل دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سنیے. امام ابن حبان اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ حدیث مبارک لائے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر سخت دل متکبر، ہم میں سے ہر کوئی متکبر ہے، شاید کوئی ہو جو تکبر سے پاک. اور متکبر کس کے سامنے ہے؟ اپنے سے چھوٹے کے سامنے. بڑے کے سامنے تو تکبر بولو وارا کھاتا ہے، کو برداشت کرتا ہے. چھوٹے جتنے ہیں اکثریت کہنے سننے والے متکبر ہیں. فرمایا اللہ تعالی ہر سخت دل متکبر، بخیل اور پیٹوں سے نفرت کرتا ہے. ہماری اکثریت شادیوں پہ جانے کی کتنی خواہش مند ہے، جاتے ہیں کہ نہیں؟ شوق سے جاتے ہیں. ولیموں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟
مہندیاں بھگتانے بڑے بڑے سیانے مرد اور عورتیں کتنے دن پہلے تیاری کرتے ہیں مہندی کی. اور بات کڑوی ہے لیکن مہندی کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ہم ابھی بھی تہذیب اور رسم و رواج میں ہندو ہی ہیں. اپنے لین دین اٹھنے بیٹھنے میں ہم میں اور یہود و نصارہ میں فرق بڑا تھوڑا ہے. تو اللہ رب العالمین بخیل سے اور پیٹو سے کھانے کے حریص سے سخت نفرت رکھتے ہیں. مومن ان کاموں کے لیے دنیا میں تو نہیں آیا. کیا خیال ہے اللہ کے بندوں؟ اور جو عاشق بنے پھرتے ہیں وہ اسی کام کے لیے ہیں. اور فرمایا جو بازاروں میں شور بہت کرتا ہے کیونکہ کاروباری ہے، بزنس مین ہے، صدر ہے، جنرل سیکریٹری ہے، اقتدار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، زبان بھی لمبی ہے، جھگڑالو بھی ہے، اور فرمایا بازاروں میں شور بڑا کرتا ہے. اور اللہ اکبر، یہ حدیث مبارک ایسے ہے جیسے پاکستانیوں ہی کے لیے ہے. فرمایا رات کو مردار ہے اور دن کو گدھا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. مردار کیا مطلب؟ نہ فجر کا پتہ ہے، نہ تہجد کا پتہ ہے، نہ رات ذکر کا پتہ ہے، نہ یاد کرنے کا رب کو پتہ ہے. رات بھی دیکھتے سنتے بکتے نکتہ چینی کرتے سیاست کرتے سو جاتے ہیں، اور ٹھان کے سوتے ہیں کہ اٹھنا تب ہے جب سورج نکلے، اس سے پہلے اٹھنے کا ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بزنس میٹنگ ہے یا باہر کی فلائٹ ہے تو پھر 1:30 بجے بھی رات کو اٹھ کے دوڑ لگائے گا. کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اور سمجھا جاتا ہے یہ بڑا کامیاب کاروباری، یہ بڑا عقل مند، سمجھدار، بڑا انٹلیکچوئل ہے. فرمایا رات کو مردار اور دن کو گدھا. مراد یہ ہے دن کو کام گدھوں کی طرح کرتا ہے، دنیا کے لیے محنت میں کسر کوئی نہیں چھوڑتا ہے، گدھوں کی طرح دوڑتا ہے. اور فرمایا دنیا کے معاملات کا عالم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرف وہ اپنی جگہ بہت گہرا معنی دیتا ہے. فرمایا دنیاوی معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے. اور آج ہم میں بڑا آدمی یہی ہے. اخبارات انہی کو چھاپتے ہیں، چینلز انہی کو چلاتے ہیں، میڈیا انہی کو پروموٹ کرتا ہے، اور لوگ فالوورز بھی ان کے ہی بنتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ ٹرینڈ سیٹر ہے. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.